اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے بہت بڑے احسان سے 7ویں پارے کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنا انہوں نے، جب اس کو سنتے ہیں، انزل الی الرسول، جو اللہ نے نازل فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کیا؟ قرآن۔ اللہ نے جو قرآن نازل کیا کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ترا، دیکھیں آپ ان کو، غور کریں، آیونہم، ان کی آنکھیں، تفیضو، بہتی ہیں، چھلک پڑتی ہیں، روک نہیں سکتے، من الدمع، آنسو سے۔ وہ قرآن سننے کے بعد ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا، دل اتنے نرم ہو گئے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ انہوں نے پہچان لیا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچی بات ہے، برحق بات ہے اور بامقصد بات ہے۔ اب اس آیت کو اگر ہم دیکھیں پچھلی آیت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ یہود اور مشرکین مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں، ان کے دلوں میں بغض ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ مسلمانوں سے کینہ اور حسد رکھتے ہیں۔ اور نصارہ جو ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں حسد کم ہے یا نہیں ہے، وہ قریب ہیں مسلمانوں کے۔ یہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کے اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نصارہ کیسے قریب ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے۔ ہجرت حبشہ اول میں کچھ تقریباً 14-15 لوگ انہوں نے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر ہجرت حبشہ دوم میں تقریباً 70 سے قریب لوگ جو ہیں، مرد اور عورتیں، انہوں نے ہجرت کی اور وہ حبشہ چلے گئے، کیونکہ یہاں پہ ان کا ظلم و ستم، ان کی تکلیف جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ کیا پھر ہوا کیا کہ جب مکہ والوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو 70 لوگ آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں، تو انہوں نے، یہ سرداروں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جو ان کے ہوشیار ترین اور تیز بات چیت کرنے میں ماہر لوگ تھے، ان دو کو بھیجا۔ اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ، ان کو بھیجا، اور یہ گئے بہت سارے تحفے تحائف لے کے پادریوں کے پاس گئے، ان کو بتایا کہ یہ لوگ ہیں، تمہارے دین میں بھی نہیں ہے، ہمارے میں بھی نہیں ہے، کوئی نیا دین بنا لیا انہوں نے، تو بادشاہ کے حضور سفارش کریں تاکہ یہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو وہاں پہ ذرا ایسا سیدھا کریں کہ یہ راہ راست پہ آ جائیں، اس دین پہ آ جائیں جس پہ پہلے تھے۔ اگلے دن جب بادشاہ کے دربار میں وہ پیش ہوئے تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، ہمارے ملک سے کچھ نوجوان بھاگے ہوئے اپنے قبیلوں سے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے دین کو بھی چھوڑ دیا جو ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کے دین پر بھی نہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا یا ایک نئے دین پہ آ گئے ہیں۔ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں کہ ان کے جو بڑے ہیں، چچا ہیں، والدین ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، وہ ان کو واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کو ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کو صحیح سیدھے راستے پہ چلائیں۔ تو بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، عیسائی تھا، اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرے لوگوں کی بات نہیں سنوں گا، میں ان کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، اور مسلمان جب دربار میں ہوئے تو مسلمانوں کی نمائندگی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے بتایا، انہوں نے پوچھا بتائیں آپ کا دین کیا ہے، کہ آپ اس دین پہ بھی نہیں جس پہ پہلے تھے، اور جس دین پہ میں ہوں اس پہ بھی نہیں ہے، تو بتائیں آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دین کیا کہتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک بڑی فصیح اور بلیغ وہاں پہ تقریر کی، جس کا خلاصہ یا چند الفاظ ہم یہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں تھے، ہم جاہل قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہمارے خانہ کعبہ میں 307 بت پڑے ہوئے، ہم یتیم کا مال کھا جاتے تھے، ہم مردار کھا جاتے تھے، ہم حرام بھی کھا جاتے تھے، پڑوسی سے بدسلوکی کرتے تھے، عورتوں پہ تہمتیں لگایا کرتے تھے، ہر گناہ کو، ہر حرام کو اپنے لیے ہم نے جائز سمجھا ہوا تھا۔
طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ سچائی اور امانت داری کا کہیں پہ کسی کے پاس کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رسول مبعوث فرمائے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 307 بت یہ تمہارے خدا نہیں ہے، یہ تمہارے الہ نہیں ہے، تمہارا الہ ایک ہے۔ وہ توحید کا انہوں نے ہمیں سبق دیا اور ان 307 بتوں سے ہماری جان چھڑا دی۔ انہوں نے پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا، امانت داری کا سبق دیا، سچائی کا ہمیں سبق دیا، پاک دامنوں پہ تہمت لگانے سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کر دیا، غیبت کرنے سے منع کر دیا، سچ بولنا اور امانت داری سکھائے، بے حیائی اور حرام کاموں سے ہمیں روک دیا اور سچائی اور امانت داری اور ایمانداری ہمیں سکھائی، اور شرک سے ہمیں دور کر دیا، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا، ہمیں جو کمزور لوگ تھے ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا انہوں نے حکم دیا۔ جب ہم نے اس پہ عمل شروع کیا تو ہماری قوم ہمارے ساتھ بگڑ گئی، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم اور قہر کی انتہا کر دی، اور ہم نے مجبوراً آپ کے ملک میں پناہ لی۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ پناہ لینا جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین جگہ ہو سکتی ہے، تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے جو اللہ کے سے کا کلام اترا ہوا ہے وہ کون سا کلام ہے، وہ کیسا کلام ہے۔ تو پھر انہوں نے جب بتایا، سورہ مریم کی تلاوت کی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پادری جو موجود تھے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ان کے جو صحیفے تھے انجیل کے ان کے پاس وہ ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ اتنی ان کے آنسو بہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف خدا ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ان کے دل نرم ہو گئے کہ انہوں نے بما عرفوا من الحق، انہوں نے سچ کو پہچان لیا تھا۔ یقولون، یہ سننے کے بعد وہ کہہ اٹھے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، آپ لکھ لیں ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ۔ کون سے گواہی دینے والے؟ صحابہ اکرام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امتیوں کے ساتھ کہ جو دین کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا توحید کی گواہی دینے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والے ہیں، اور اس قرآن کو سچا کہنے والے، اللہ کا کلام کہنے والے، اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے کہا ان لوگوں کو ہم آپ کے حوالے نہیں کریں گے، یہ جب تک چاہیں اس ملک میں رہ سکتے ہیں۔ یوں وہ بڑے عقل مند، اور سارے جو پادریوں کی حمایت بھی لے چکے تھے، سارا کچھ ہے، وہ بے مراد واپس آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت حبشہ مسلمانوں کے لیے ایسی بہترین اور آنے والے وقت کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوئی کامیابیوں کے لیے۔ اور یہاں پہ ایک بات علماء اور فرماتے ہیں کہ یہ نجاشی مسلمان ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک واحد نماز جنازہ غائبانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، وہ نجاشی کے فوت ہونے کا جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام کی جماعت کروا کے تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، جو ایک ہی اس اسلام میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ یہ ہمیں ایک آپ کے اقوال سے ملتی ہے، سیرت سے ملتی ہے، ایک دفعہ آپ نے پڑھائی ہے۔ تو اللہ کے ڈر سے جو عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، اور وہ مان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جیسے ان لوگوں نے مانا۔ اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہمیں لکھ لے ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے دین کا سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، جو تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو اللہ کا رسول اور آخری نبی سمجھنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ لکھ دے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے نا کہ قیامت والے دن انسان انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کا دنیا میں اٹھنا بیٹھنا اور محبت ہوگی۔ تو انہوں نے اپنا نام ان کے ساتھ لکھنے کے لیے اللہ سے دعا کر دی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنَ بِاللَّهِ، اور کہہ اٹھے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں باللہ، اللہ پر۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، جب ہمارے پاس حق آ گیا، قرآن آ گیا، صحیح بات ہمارے تک پہنچ گئی ہے، تو ہمارے لیے اب کوئی اور بات دوسری نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، طمع رکھتے ہیں، اَن يُدْخِلَنَا،
کہ وہ ہمیں داخل فرمائے گا ربنا ما القوم الصالحین، اے ہمارے رب ہمیں داخل فرما ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے صالحین اور تیرے نیک بندے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہر وقت یہ امید ہوتی ہے، انسان بے خوف نہیں ہوتا، یعنی خوف بھی ہوتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، امید بھی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، میں تو قدم قدم پہ گناہ ہوتے ہیں مجھ سے، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے بھی یہی دعا مانگی۔ یہ انشاءاللہ بات آگے چل رہی ہے، زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ مزید آگے بات کو سمجھیں گے بھی، بڑھائیں گے بھی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح کا ایمان ڈال دے، اور ہمارے دلوں میں بھی قرآن پڑھنے کے بعد حق ہمیں پہچان ہو جائے، اور ہمارے دل بھی نرم ہو جائیں، اور دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور دین کو قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو قبول کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔